نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین ثم آمین۔ پارہ نمبر 29 ہے اور سورت المزمل سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تلاوت سن لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے چادر اوڑھنے والے، آپ رات میں نماز کے لیے قیام کیجیے سوائے تھوڑے وقت کے، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر دیجیے یا اس سے کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت ہی ایک نیا ایکسپیرینس تھا۔ آپ پریشان ہو جاتے تھے، آپ اپسیٹ ہوتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتے تھے، اور یہ کہ خاص طور پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک ایسا سکتہ طاری تھا، وہ ایسے پریشان آئے تھے، کیونکہ اب دیکھیے کہ جس طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے مکمل طور پر فضا میں دیکھا، پورے ہورائزن کے اندر، تو وہ بار بار آپ کہہ رہے تھے زملونی دسرونی، کہ مجھے اڑا دیں، مجھے کمبل اڑا دیں اور مجھے ڈھانپ دیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی بیوٹیفلی کیپچر کی ہے، اور اس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محسوس کر کے جو ہے وہ ایک بہت محبت کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، اور وہی نازل کر کے کیا بتایا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے۔ بے شک رات کا اٹھنا نفس کو خوب کچل دیتا ہے، کیونکہ اب یہ تبلیغ کا ٹائم تھا، اور اب جو ہے وہ اٹھ کے لوگوں تک یہ قرآن پہنچانا ہے، اس لیے اس کی تیاری کے لیے رات کو اٹھ کر اب جو تہجد پڑھا گی اور قرآن اس میں تلاوت کیا جائے گی، کیا جائے گا، اس کے ذریعے سے پھر آ، الفاظ کے اندر یہ ربط پیدا ہوگا، انسان کو جو کمیونیکیشن جس طرح سے کی جانی چاہیے وہ کی جائے گی۔ اسی لیے خاص طور پر کہا گیا کہ یہ جو قرآن کا رات کو پڑھنا ہے یہ اقوم قیلہ، یعنی کہ بات کو زیادہ اچھی سمجھانے کے لیے بہت ہی مفید وقت ہے کہ اس وقت قرآن کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اور پھر اس وقت صبح کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قابل بنا دیتے ہیں کہ روانی کے ساتھ پھر قرآن سمجھایا جا سکتا ہے، ٹھیک۔ اور قرآن سمجھنے کے لیے زیادہ مناسب وقت ہے، بے شک دن کے وقت آپ کی بڑی مصروفیات ہوتی ہیں اور آپ اپنے رب کا نام لیتے رہیے، اور اس طرح اس کی طرف ہمتن اور یکسو ہو کر متوجہ ہو جائیے، یعنی بالکل فوکس ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف، کیونکہ دن میں فوکس نہیں رہتا، بار بار کوئی ادھر آ رہا ہے، کوئی ادھر بات کر رہا ہے، اور مصروفیات ہوتی ہیں، ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں۔ تو رات کا وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص، وہ بہت بہترین وقت اور مناسب ہے۔ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس آپ اسی کو اپنا کارساز بنا لیجئے، یعنی کہ اللہ کے ذمے اپنے سارے کام دے دیجئے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور جو وہ یہ بات کر رہے ہیں اس پر صبر کیجئے، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان سے ایک بہت ہی اچھی طرح صبر کر کے اچھے ڈھنگ سے الگ ہو جائیے۔ اور آپ خوشحال جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ کس کا؟ یعنی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو خوب نعمتیں دی، النعمتی، ٹھیک ہے، تو یہ خوب نعمتوں میں عیش و عشرت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پھر یہ اللہ کے احکامات کو نہیں مان رہے۔ بے شک ہمارے پاس بیڑیاں اور جہنم ہے، اور گلے میں اٹک جانے والا کھانا،
اور دردناک عذاب۔ تو ان کو جو اللہ تعالیٰ مہلت دینے کا کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، اور بعد میں ان کے لیے کیا ہوگا کہ ان کے گلے میں توق ہوں گے، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، اور جہنم کی آگ ہوگی جس میں یہ جلیں گے۔ دردناک عذاب ہوگا جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے، اور پہاڑ بھربھرے ریت کے ٹیلے بن جائیں گے۔ بے شک ہم نے تمہارے پاس ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا۔ بس فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کی بہت سخت گرفت کی، یعنی شدید طرح سے پکڑا۔ اگر تم نے کفر کی راہ اختیار کی تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا؟ یعنی یہ اتنا سخت ہوگا کہ اس کے سٹریس کی وجہ سے، اس کے غم کی وجہ سے چھوٹے بچے بھی بوڑھے نظر آئیں گے۔ جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ بے شک یہ نصیحت کی باتیں ہیں، تو جو چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اپنائے۔ یقیناً آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ 2/3 رات اور آدھی اور تہائی میں نماز کے لیے کھڑے رہتے ہیں، اور ان مسلمانوں کا ایک گروہ جو آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ رات اور دن کا صحیح اندازہ رکھتا ہے۔ اسے معلوم ہو گیا کہ تم وقت کو صحیح طور پر شمار نہیں کر سکتے، اس لیے اس نے تم پر مہربانی کی۔ بس جتنا آسان ہو تو قرآن کو پڑھ لیا کرو، فقرؤ ما تیسر من۔ تو یہ خاص طور پر چونکہ وہ ٹائم تھا کہ ایگزیکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ایگزیکٹ 1/3 آف دا نائٹ جاگنا ہے، 2/3 جاگنا ہے، آدھی رات جاگنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ کبھی کوئی وقت کا اندازہ لگا سکتا ہے، کبھی نہیں لگا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انسان کے اوپر رکھ دیا کہ جب تہجد کی نماز میں قرآن پڑھا جائے تو جتنا آسان ہے پڑھ لو، آسانی سے جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھ لو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل ریلیکس ہی ہو جائے اور چھوڑ دے، بلکہ جتنا میکسیمم اس سے ہو سکے کوشش ضرور کرے کہ زیادہ پڑھے۔ اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تہجد کی نماز تھی وہ فرض تھی، ان کی امت کے لیے یہ ایک نفل نماز ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ اس کو پڑھا جائے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ اسے معلوم ہو گیا کہ تم میں سے کچھ لوگ مریض ہوں گے اور کچھ دوسرے لوگ زمین میں سفر کریں گے، اللہ کی روزی تلاش کریں گے، اور بعض دوسرے اللہ کی راہ میں قتال کریں گے۔ اس لیے جتنا آسان ہو قرآن پڑھ لیا کرو، اور نماز کی پابندی کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ تو یہ کام جو ہیں یہ اپنے جاری رکھو، لیکن آسانی کب کی کہ کوئی تھکا ہوا ہے، کوئی ایگزاسٹڈ ہے، تو اس کے لیے پھر آسان کر دیا گیا کہ جتنا خود سے ریلیکس کر کے پڑھ سکیں تو وہ پڑھو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو بھی تم خیر اور اچھا کام اپنے نفس کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے آگے بھیجو گے، اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور بہت عظیم اجر جو ہے وہ تمہیں ملے گا اس کا۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ بخشش فرمانے والا ہے۔ سورت المدثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر ربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے چادر اوڑھنے والے، اٹھیے اور لوگوں کو ان کے رب سے ڈرائیے، یعنی وارننگ کا کام شروع کر دیجئے، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اور اپنے کپڑے پاک رکھیے، اور بتوں سے کنارہ کش ہو جائیے۔ یعنی بتوں کا یہ جو کام ہے، ان کو یہ جو مشرکین کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی نہیں اس میں کبھی انوالو تھے، لیکن یہ کہ اس سے بالکل قطع تعلق ہو جائیں کہ اب ان سے جو ہے وہ کوئی لینا دینا نہ رہے، یعنی ان لوگوں سے بھی کوئی لینا دینا رہا ہے جو بتوں کا کے قریب بھی ہوں۔ اور احسان اس لیے نہ کیجیے کہ اس سے زیادہ حاصل کریں، اور اپنے رب کے لیے صبر کریں، یعنی احسان کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کو تحفہ دے رہے ہیں تو اس کے بعد کہ جی یہ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ اس سے بڑھ کے واپس آئے، یا کسی کے یہاں کچھ بھیج رہے ہیں تو یہ سوچ کے بھیجیں کہ جی اس کے بعد اس کے یہاں سے بھی آئے گا۔ یہ جو نیت ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اس میں جو ہے وہ انسان کا اپنا ریوارڈ، جو انسان وہ نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر صبر بھی اللہ کی خاطر کرنا ہے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے صبر کرنا ہے۔
فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن بہت سخت دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے لیے کسی صورت آسان نہیں ہوگا، یعنی بہت ٹف اور سخت دن ہوگا۔ آپ مجھے اور اس آدمی کو چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، اور میں نے اسے کافی مال دیا ہے اور لڑکے دیے ہیں جو ہر وقت اس کے پاس موجود رہتے ہیں، اور میں نے اس کے لیے سیادت کی راہ ہموار کر دی ہے۔ یعنی کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں خوب خوب ریل پیل کر دیا، مال میں اور آ، ہر طرح کی جو سکسیس دنیاوی لحاظ سے ہو سکتی ہے وہ اس کو دی۔ پھر وہ لالچ کرتا ہے کہ میں اسے زیادہ دوں، یعنی جب اتنا مل جاتا ہے تو اس کو ہوتا ہے اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے، یعنی ہوس جو انسان کی ختم نہیں ہوتی۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ تو ہماری آیتوں کا مخالف ہے، اور ان قریب اسے ایک بڑی چڑھائی چڑھاؤں گا، یعنی بہت ہی مشکل قسم کی جو راستہ ہے، مشکل راستہ، اس پر اس نے چلنا ہوگا۔ اور یہ بات آپ کو پہلے بھی ہم نے ڈسکس کی تھی، یہ والی جو خاص آیتیں ہیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جس کا دین حق سے بہت سخت عناد تھا، دشمنی تھی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں وہ حد سے تجاوز کر گئی تھی۔ اور پھر جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ ولید بن مغیرہ نے، جو ایک بڑی عمر کا آدمی تھا، اہل قریش سے کہا کہ حج کا موسم آ رہا ہے، قبائل عرب کے وفود آئیں گے اور محمد کے دعوی نبوت کی خبر ان کو پہنچ چکی ہے، اس لیے تم سب کسی ایک بات پر متفق ہو جاؤ جو اس کے بارے میں تم لوگ جو وفود آئیں گے عرب کے ان سے کہو گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے لوگوں کو لوگ ان سے بدظن ہو جائیں، کوئی ایک بات پہ متفق ہو جاؤ سب لوگ نا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ محمد کو کاہن بتائیں گے، تو اس نے موافقت نہیں کی۔ لوگوں نے کہا ہم اسے مجنون کہیں گے، شاعر کہیں گے اور جادوگر کہیں گے، اس نے کسی رائے سے اتفاق نہیں کیا۔ بالآخر اس نے خود ہی کہا کہ مناسب تر بات یہی ہے کہ ہم اسے جادوگر کہیں، جو اپنے جادو کے ذریعے آدمی کے، اس کے باپ، اس کے بھائی، اس کی بیوی اور اس کے خاندان والوں کے درمیان تفریق کرا دیتا ہے۔ چنانچہ سب اسی رائے کے اوپر متفق ہو گئے، اور قبائل عرب میں سے کوئی قبیلہ ان کے پاس سے گزرتا تو اسے کہتے کہ محمد کی بات نہ سننا، وہ جادوگر ہے، وہ تمہیں مسحور کر دے گا۔ وہ تو ولید کے بارے میں یہ آیتیں، تو یہ پھر ولید کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی مذمت بیان کی کہ جیسے کسی کی اور جو ہے وہ ہوئی نہیں تھی۔ تو خاص طور پر دیکھیے وہ پورا کا پورا سین اللہ تعالیٰ نے کیپچر کر لیا۔ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر۔ اس نے غور کیا اور ایک بات دل میں طے کر لی، بس وہ ہلاک ہوا اس نے کیسی بات سوچی، وہ پھر ہلاک ہوا اس نے کیسی بات سوچی، پھر اس نے دیکھا، پھر اس نے پیشانی سکیڑی اور برا سا منہ بنایا، پھر اس نے پیٹھ پھیر لی اور تکبر کیا، پھر کہنے لگا یہ محض ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ محض کسی انسان کا قول ہے، میں ان قریب اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ یعنی یہ اس نے جو ولید بن مغیرہ نے اتنا غور و فکر کر کے یہ اس کنکلوژن پہ پہنچا تھا، اس بات پہ کہا جا رہا ہے۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ جہنم کیا ہے؟ نہ وہ کسی چیز کو باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، وہ تو کھال کو جلا ڈالنے والی ہوگی، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، یعنی 19 فرشتے، اور ہم نے جہنم کی نگرانی کے لیے فرشتے مقرر کر دیے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد کو کافروں کے لیے ایک فتنہ بنایا۔ فتنہ کیسے، ٹیسٹ کیسے؟ کیونکہ کافر اس 19 کے ڈیجٹ کو سن کے بڑا ہنسے، اور اس میں سے جو ایک بہت ہی طاقتور قسم کا وہ تھا شخص، جو کہ اکثر اس میں فائٹس جو ہوتی تھیں اس میں جیت جاتا تھا، تو وہ ریسلر ٹائپ کا بندہ تھا وہ، تو اس نے کہا کہ ایک فرشتے کو تم سارے لوگ مل کے قابو کرنا اور 18 کو تو میں ہی ختم کر دوں گا، یعنی کہ وہ اس چیز کو بڑا جوک بنا رہے تھے۔ تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں کہ یہ رسول برحق ہے۔ کیسے یقین کریں گے؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ نمبر ڈیجٹ جو ہے 19 کا لکھا گیا تھا، اور تاکہ ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے اور اہل کتاب اور مومنین قرآن کی صداقت میں شبہ نہ کریں، اور تاکہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اور کفار کہیں کہ اللہ نے یہ مثال دے کر کیا چاہا ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ اس 19 کے نمبر سے کیا چاہ رہا ہے؟ کیوں ہیں اتنے فرشتے؟ تو اللہ اسی طرح جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور آپ کے رب کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ محض لوگوں کی نصیحت کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ ہرگز نہیں، کفار مکہ فرشتوں کو زیر نہیں کر سکیں گے۔ چاند کی قسم، کلا والقمر واللیلی اذ ادبر والصبح اذا اسفر، اور رات کی قسم جب وہ پیچھے چلی آئے گی، اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ بے شک جہنم بڑی خطرناک چیزوں میں سے ایک ہے، وہ لوگوں کے لیے بڑی ڈرانے والی چیز ہے۔ تم میں سے ہر اس آدمی کو ڈرانے والی ہے جو بھلائی کی طرف قدم بڑھانا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے۔ یعنی کہ پھر یہ کہ جس میں خوف ہوگا وہ اس جہنم سے ڈر کے پھر اپنے راستہ بدل لے گا اور اچھی چیزیں کرنے لگے گا، اچھے کام کرنے کا لگے گا۔ کلو نفس بما کسبت رہینا، ہر شخص اپنے کیے کے بدلے گروی ہے، سوائے دائیں طرف والوں کے، یہ لوگ جنتوں میں ہوں گے۔ پوچھیں کہ مجرمین سے تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ دیکھیے یہ جو سوال ہے نا، یہ بہت پریسنگ کوشچن ہے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے آگ میں ڈالا؟ تو ان کا جواب کیا ہے؟ جہنم والے لوگ، قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی نماز پڑھنے والوں کی کمپنی میں نہیں رہتے تھے، اور دوسرا ہم خود نمازیں نہیں پڑھتے تھے، یعنی ہم نمازوں سے دور رہتے تھے۔ ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانے نہیں کھلاتے تھے، یعنی غریب لوگوں کو ان کی نیڈ، ان کی بھوک دور کرنا، اس کا کوئی خیال نہیں گزرتا تھا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم اسلام کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ باتیں بنایا کرتے تھے، یعنی اسی کانورسیشن میں مبتلا رہتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کی تکذیب کرتے رہتے تھے، یعنی مانتے نہیں تھے کہ قیامت آئے گی۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہماری موت آ گئی۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، بس اس وقت شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے کچھ بھی کام نہ آئی۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، جیسا کہ وہ بتکے ہوئے گدھے ہیں جو کہ کیا کر رہے ہیں کہ شیر کے خوف سے بھاگ پڑے ہیں، یعنی اس طرح ڈر کے مارے وہ دور بھاگ رہے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسی کھلی کتابیں دی جائیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ وہ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ پرابلم ہے اکثر زیادہ تر ان کے ساتھ۔ ہرگز نہیں، بے شک یہ قرآن نصیحت ہی نصیحت ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور جب تک اللہ نہیں چاہے گا وہ نصیحت نہیں حاصل کریں گے۔ آپ یہ دیکھیے، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب ان کے لیے اذن ہوگا تو وہ نصیحت حاصل کریں گے، یعنی جب اللہ تعالیٰ ان کے دل میں خیر دیکھے گا تو پھر ان کو نصیحت کی طرف مائل کرے گا۔ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، تو وہی ہے جس سے ڈرنا چاہیے، اور وہی ہے جو مغفرت کرنے والا ہے، یعنی جو مغفرت کا اہل ہے، جو مغفرت دینے والا ہے۔ تو اب خاص طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی صرف ان لوگوں کو اس کی توفیق دیتے ہیں ریمائنڈرز حاصل کرنے کی جن کے دل میں خود ایک انکلینیشن اور میلان ہوتا ہے ہدایت کی طرف۔ پکڑ کے زبردستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں ہدایت کی طرف لگا دیتے۔ سورۃ القیامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں، اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ کون سا نفس ہے؟ نفس لوامہ۔ ہم؟ یہ نفس امارہ کے مقابلے میں آپ سوچئے اس کا آرچ نیمیسس ہے، جو کہ اس کے مقابلے میں اس کو بار بار کہتا رہتا ہے، ٹوکتا رہتا ہے۔ نفس امارہ جو ہے وہ برائی کی طرف اکساتا ہے، جیسے آپ نے سورہ یوسف میں پڑھا کہ وہ برائی کی طرف انسان کو بار بار اکساتا رہتا ہے، برے کام کرنے کی طرف، غلط ری ایکشن دینے کی طرف۔ اور
نفس لوامہ جو ہے وہ آپ اس کو ضمیر کی آواز سمجھ لیجئے، جو کہ کوئی برائی کرنے کے بعد بار بار انسان کو کہتا ہے کہ تم نے یہ غلط کام کیوں کیا، تمہیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا چاہیے۔ تو یہ خاص ایک قسم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نفس کو بھی اندر رکھا ہوا ہے ہمارے اندر، اور اگر ہم اس کو فیڈ کریں گے، یعنی اس کی بات مانیں گے، تو یہ پاورفل ہو جائے گا، اور پھر یہ نفس امارہ کو جو کہ ایول کی طرف ڈالتا ہے اس کو ڈیفیٹ کر سکتا ہے۔ تو اس کی نفس کی قسم کھاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ، کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ ہاں، ہم تو اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کی پوروں تک کو درست کر دیں گے، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ آگے بھی گناہ کرتا ہی رہے، یعنی اس کو کوئی روک ٹوک نہ ہو، وہ بالکل جو ہے وہ بے نتھے بیل کی طرح چھوڑ دیا جائے، جو مرضی وہ کام کرے، اس کو کوئی نہ پوچھے۔ وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ بس جب آنکھ پتھرا جائے گی اور ماہتاب بے نور ہو جائے گا، اور آفتاب و ماہتاب جمع کر دیے جائیں گے، اس دن سورج چاند کو ملا دیا جائے گا، اس دن انسان کہے گا کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ اس دن آپ کے رب کے پاس ٹھہرنے کی جگہ ہوگی، یعنی کہ رب تک کوئی پہنچے گا تو اس کو سکون ملے گا، ورنہ نہیں تو اس کے پاس کوئی بھاگ کے جانے کی یا پناہ لینے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اس دن انسان کو ان تمام اعمال کی خبر دی جائے گی جو اس نے آگے بھیجے اور جو اس نے پیچھے چھوڑ دیا، بلکہ انسان اپنے آپ سے خوب باخبر ہے۔ اس کو اگر انڈر لائن کر لیجئے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اپنے آپ کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے وہ، ہی نوز ایگزیکٹلی فل ویل کہ وہ کتنے پانی میں ہے، اصل اس کی کیا ہے۔ ایوری ون نوز کہ وہ کون، وہ کہاں کھڑا ہوا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، چاہے وہ اپنی جتنی مرضی معذرتیں پیش کرے، انسان کو خود پتا ہوتا ہے اس نے کتنا جھوٹ بولا ہے، انسان کو خود پتا ہوتا ہے اس کے اندر کتنا اس نے شو آف کیا ہے، اپنے کوئی پریٹینس جو ہے وہ اپنا رکھا ہے، یہ انسان کو خود ہی معلوم ہوتا ہے۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نزول وحی کے وقت اپنی زبان نہ ہلائیے تاکہ اسے جلدی یاد کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع کا جو ٹائم تھا اس میں ایک تو یوز ٹو بھی نہیں تھے، وہی نازل ہو رہی تھی، تو آپ جلدی جلدی جو ہے وہ زبان سے وہ چیزیں آیات ادا کر کے کوشش کرتے تھے اس کو یاد کر لیں، کہیں وہ بھول نہ جائیں، بیکاز اتنی بڑی ذمہ داری تھی، اور پیچھے آپ دیکھیں ایک ثقیل قول ڈالے جانے کی بھی بات ہوئی نا، آپ پہ ایک بھاری کلام ڈالا جائے گا، بیکاز یہ ایک ذمہ داری بھی بہت بڑی تھی کہ آپ نے رہتی دنیا تک ان الفاظ کو جو ہے وہ سیکیور کرنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ ڈر لگتا تھا کہیں وہ بھول نہ جائیں، کوئی غلط چیز نہ بیچ میں ایڈ ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خاص طور پر ریلیکس کر رہے ہیں۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، بے شک اس کا جمع کرنا اور آپ کو اس کا پڑھانا ہمارا کام ہے، یعنی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ اس کو یاد کرا دیں، ریڈ کرا دیں، اس لیے جب ہم اس کی قرآت آپ اس کی قرآت جب ہم اس کو پوری کر لیں تو آپ اسے پڑھ لیجیے، لیا کیجیے، یعنی ایک دفعہ جب پوری وحی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آ جائے، وہ کلام پورا ہو جائے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک دفعہ ریسائٹ کر دیا کریں، تو وہ سارا کا سارا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا یاد ہو جائے گا۔ پھر یقیناً اس کی تفسیر اور توضیح بھی ہمارا ہی کام ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پریشان اس بات پہ نہ ہوں کہ اس کا میننگ کیسے پتہ چلے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی اس کا مطلب بھی سمجھا دیں گے۔ اور یہی بات آپ نے پیچھے سیکھی بھی کہ قرآن میں بہت زیادہ جو تفسیر ہے وہ قرآن کے اندر ہی اس کی پائی جاتی ہے، انہیں اس کے الفاظ، اس کے معنی ایک جگہ ایک آیت ہے اور اس کی ڈیٹیل کسی اور جگہ بتا دی گئی ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، ہرگز نہیں لوگوں، بلکہ تم جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا کو زیادہ پسند کرتے ہو، یعنی تم اس کو جو ہے وہ محبوب جانے ہوئے، تمہارے دل کے اندر ہے دنیا، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کچھ چہرے اس دن شاداب ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اس دن بے رونق ہوں گے، انہیں یقین ہو جائے گا کہ انہیں کسی بھاری مصیبت میں گرفتار کیا جائے گا۔ ہرگز نہیں، جب جان ہنسلی تک آ جائے گی، تو یہ جو کالر بونز ہے نا، یہاں تک جان آ کے پھنس جائے گی، اور جان نکلنا شروع ہوتی ہے پاؤں سے، ٹوز سے نکلنا شروع ہوتی ہے، اور وہاں سے پاؤں، پھر گھٹنے، یہ ٹانگوں سے ہوتی ہوئی گھٹنے، سب یہاں سے پھر وہ پورے جسم میں سے نکل کے ہنسلی تک آ جاتی ہے نا۔ تو جب یہاں تک آتی ہے
اور انسان جو ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس شخص کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، دیر سم پرابلم، تو وہ کیا کہتے ہیں، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، کہ کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، کیونکہ اس زمانے میں ڈاکٹرز تو ہوتے نہیں تھے کہ بار بار ڈاکٹرز کو بلایا جائے یا ڈاکٹرز کے پاس لے کے جا رہے ہیں جلدی جلدی گاڑی میں ڈال کے۔ اس ٹائم پہ تو جھاڑ پھونک کرنے والے لوگ ہوتے تھے، کوئی دم درود کریں، کوئی کچھ کریں، دم کریں سوری، تو وہ جو ہیں پھر ان کو بلایا جاتا تھا کہ بھئی کچھ کرو، دیکھو اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کا کوئی پرابلم ہو رہی ہے، اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ لیکن وَظَنَّ أَنَّهُ الفراق، جو بیمار ہے، جس کی طبیعت خراب تھی، جو جانے والا ہے اب دنیا سے، اس کو کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یقین ہو جائے گا کہ جدائی کی گھڑی آ گئی ہے، اب سب سے الگ ہو کے جانا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی پنڈلی سے چپک جائے گی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا انگوٹھوں کو باندھ دیا جاتا ہے ڈیڈ باڈی کی۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن آپ کے رب کی طرف ہی روانگی ہوگی۔ بس اس نے نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، یعنی کہ نہ اس نے اللہ کی آیات کی سچائی بیان کی اور نہ ہی اس نے نماز میں اپنا وقت لگایا۔ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، پھر وہ اپنے بال بچوں کی طرف اکڑتا ہوا چل دیا۔ تیرے لیے خرابی ہی خرابی ہے، پھر تیرے لیے خرابی ہی خرابی ہے۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ اس کو ایویں ہی بس چھوڑ دیا جائے گا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی اس سے وہ نہیں کیا جائے گا، معاملات طے نہیں کیے جائیں گے، بھئی کیا کیوں کیا تھا، کس کے ایما پہ کیا تھا تم نے، اکاؤنٹیبلٹی کیا، انسان کیا سمجھتا ہے اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جسے رحم مادر میں ٹپکایا جاتا، پھر وہ ایک لوتھڑا تھا تو اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اسے درست بنایا، پھر اس سے اس کے نر اور مادہ دو قسمیں بنائیں۔ کیا وہ اللہ کی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز پر کیا قادر نہیں کہ وہ دوبارہ سے جو ہے وہ انسانوں کو اسی طرح کھڑا کر دے؟ ہاں بالکل اس چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ہم اس وقت جس طرح کے ہیں، ہمیں ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے دوبارہ کھڑا کرے گا۔ سورت الدہر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدہر لم يكن شيئا مذکورا، کیا انسان پر زمانے کا ایسا وقت نہیں گزرا جب وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھا جس کا کہیں کوئی ذکر کر رہا ہو، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ یعنی یہی ایک چیز بہت بڑی بات ہے ایک انسان کو جاننے کے لیے کہ آج سے 100 سال پہلے، 120 سال پہلے ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، ہمارا نام کوئی نہیں جانتا تھا، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ مطلب اس دنیا میں بھی آنا ہوگا، ہم نے آنا ہوگا۔ سو ایک اتنا لمبا عرصہ گزرا جس وقت ہم عالم ارواح میں روحوں کی فارم میں تھے، اور کسی کو نہ ہماری چہرے کا پتہ تھا، اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں آگے بھی انسان کے مرنے کے بعد ہم جب قبر میں چلے جائیں گے تو اس کے سال 100 سال 200 سال بعد کس کو پتا ہوگا کہ ہم کون تھے، کہاں رہ رہے تھے، کیا سوچتے تھے، کیا ڈریمز تھیں۔ تو ہم لوگ جو ہیں وہ بلا وجہ پتہ نہیں کیوں اپنے آپ کو اتنا سمجھتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اصلیت بتا رہا ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، یعنی کہ ایک حقیر سی چیز سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کو آزمائیں، آزمائش کے لیے ہماری پیدائش ہوئی ہے۔ پھر ہم نے اسے خوب سننے والا، اچھی طرح دیکھنے والا بنایا، بے شک ہم نے راہ راست کی طرف اس کی رہنمائی کر دی ہے، چاہے تو وہ شکر گزار بنے اور چاہے تو ناشکری کرے، اما شاکرا و اما کفورا۔ تو آپشن ہمارے پاس ہے، چوائس ہمارے پاس ہے، اب ہمارے سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کیا کریں گے۔ بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے، بے شک نیک لوگ جنت میں ایسے جام پیئیں گے جس میں کافور کا ملا ہوگا، اور وہ ایک چشمہ ہوگا جس سے اللہ کے بندے پیا کریں گے، اسے جب اور جہاں چاہیں گے جاری کر لیں گے۔ اللہ کے وہ بندے اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور روز قیامت سے ڈرتے ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کر لیتے ہیں تو وہ پورا کرتے ہیں، اور قیامت کا ڈر ان کے دل میں ہر وقت رہتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں جو جنت میں جائیں گے، ان کا خاص طور پر جو وہ ہوگا،
مطلب جس طرح سے ان کی مہمان نوازی ہوگی، تو کفار کے لیے ایگزیکٹ اپوزٹ ہے. جیسے کفار کا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے لیے زنجیریں اور توق بھڑکتی آگ، یعنی کہ انتہائی رسوائی والی جگہ ہے وہ. اور دوسری طرف جنت، جہاں پر ان کو پیش کیے جا رہے ہیں جام، اور اس میں کافور کی ملاوٹ، یعنی کہ ایک بہت زبردست خوشبو اس کے اندر ڈالی جا رہی ہے. ایک چشمہ ہوگا جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے، یعنی کہ چشمہ جاری کر دیں گے اللہ تعالیٰ، جہاں چاہیں گے لے جائیں، یعنی اپنے گھر تک پورا چشمہ لے جائیں وہ اس کافور کی ملا آمیزش کے ساتھ، وہ جو ڈرنک ہے. تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے ندیاں بنائی ہوئی ہیں جنت میں، ہر طرف ادھر سے ادھر لے جائیں گے. اللہ کے وہ بندے اپنی نظریں پوری کرتے تھے، نہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے اور روز قیامت سے ڈرتے ہیں، جس کا شر پھیل جانے والا ہوگا، اور اپنے لیے کھانے کی ضرورت ہوتے ہوئے اسے مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھلاتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر کئی ایک اس کے میننگز ہو سکتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اس کھانے کو کھلاتے ہیں، ہم مسکین کو کھلاتے ہیں کھانا، اللہ حبہ، اللہ کی محبت میں، ٹھیک ہے. یتیم کو کھلاتے ہیں، اسیر یعنی قیدی کو کھلاتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں. یعنی ہم تم پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، ہم اللہ کی محبت چاہنے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ خود وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے کھلا رہے ہیں، تو بدلے میں وہ اللہ ہی کی اٹینشن لینا چاہ رہے ہیں، اس کی چاہت لینا چاہ رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ تم جو ہے، تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے اور نہ کوئی کلمہ شکر چاہیے. اور دوسرا میننگ اس کا یہ بھی بنتا ہے کہ وہ کھانا ان کو خود بہت شوق ہو رہا ہوتا ہے، خود بہت دل چاہ رہا ہوتا ہے کھانے کا، لیکن پھر بھی وہ اس کو شیئر کرتے ہیں نیڈی لوگوں کے ساتھ. انا نخاف من ربنا یومن عبوسن قمطریرا، اور ہم نے رب کی جانب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بڑا ہی اداس بنانے والا ہوگا اور جس کی تیوری چڑھی ہوگی. تو اللہ نے انہیں اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں چہرے کی شادابی اور فرحت عطا کی، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس دیا. یعنی یہ جو سب کچھ، اتنا کچھ جنت میں مل رہا ہے، یہ سارا کیا ہے، کس وجہ سے ہے، کیا کس چیز کا ریوارڈ ہے؟ بما صبروا وجزاہم بما صبروا، صبر کی وجہ سے. یعنی نیکی کے اوپر جم جانا صبر ہے، برائی سے بچتے رہنا، اپنے آپ کو بچاتے رہنا صبر ہے، تقوی کی زندگی پہ چلتے رہنا صبر ہے، ہدایت کا راستہ اختیار کیے رہنا صبر ہے. جنتوں و حریرا، جنت اور ریشمی لباس، یہ سب جو ہے ملے گا کن کو؟ جو صبر کرنے والے ہوں گے. اس جنت میں وہ اونچی مسندوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ دیکھیں گے اور نہ سخت سردی، یعنی ایکسٹریم ویدرز نہیں ہوں گے وہاں پر. اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے، اور اس کے پھل ان کے بالکل قریب کر دیے جائیں گے. یعنی کہ وہ جھک جھک کے جو ہے وہ خوب ان کے قریب آئیں گے پھل، اس کو وہ آسانی سے توڑ سکیں گے. اور ان کے سامنے چاندی کے برتنوں اور شیشے کے پیالوں کا دور چلے گا. وہ شیشے چاندی کے ہوں گے جن کو خادمان جنت نے بہت مناسب انداز سے بھرا ہوگا. تو یہ جو چاندی ہے، اس کی خاص قسم کی برتن ہوں گے جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے. دنیا میں تو ہم شیشے کے گلاسز اور گوبلٹس کے اندر پیتے ہیں پانی، اس کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹ جائے گا، ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے، چپ ہونے کا ڈر ہوتا ہے. لیکن وہاں پر چاندی کے برتن ہوں گے جو ٹرانسپیرنٹ ہوں گے اور بہت ہی خوبصورت ہوں گے. اور جنت میں جو خادم ہوں گے، وہ بار بار ادھر سے جو ہے وہ پھر پھر کے آ رہے ہوں گے، سرو کر رہے ہوں گے، اور ایک مناسب طریقے سے بھر کے لا رہے ہوں گے وہ گوبلیٹس، وہ گلاسز. تو ایک بڑا ہی نا وی آئی پی طریقے سے آپ دیکھیے کہ سروس نظر آ رہی ہے ہمیں. اور جنت میں انہیں ایک ایسا جام بھی پلایا جائے گا جس میں زنجبیل یعنی سونٹ کی آمیزش ہوگی. یعنی یہ جنجر جو ہوتا ہے نا، جو جس کو کیا کہتے ہیں، ادرک. ادرک جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اگر کسی ڈرنک میں تھوڑی سی اس میں ڈالا جائے نا، امیزیشن نہیں کہ ہلکا سا اس کا ڈالا جائے، اس کا فلیور بہت ریفریشنگ ہو جاتا ہے، اور صحت بخش بھی ہو جاتا ہے. تو خاص طور پر اس طرح کے مختلف فلیورز، ٹراپیکل فلیورز کی بات ہو رہی ہے جو وہاں پر پریپیئر کیے جائیں گے. جنت میں وہ ایک چشمہ ہوگا جس کا نام سلسبیل ہوگا، اور ان کی خدمت کے لیے ہمیشہ نابالغ رہنے والے لڑکے گھومتے رہیں گے. ایک تو
وہ ہمیشہ نابالغ رہیں گے، اور دوسرا وہ ہمیشہ گھومتے رہیں گے، یعنی ہر ٹائم جو ہے ان کے لیے سروس اویلیبل ہوگی۔ آپ جب انہیں دیکھیے تو انہیں بکھرے ہوئے موتیوں کے دانے سمجھیں گے، جیسے موتی بکھرتے ہیں تو تیزی تیزی ادھر ادھر دوڑ رہے ہوتے ہیں، ہر طرف پھیل جاتے ہیں، یہ اسی طرح سے ہر طرف دوڑ پھر رہے ہوں گے۔ اور آپ جدھر بھی دیکھیے گا نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بہت بڑی بادشاہت دیکھیں گے۔ اہل جنت کی اوپر کی پوشاک سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ ان سے کہا جائے گا بے شک یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بدلہ ہے، اور تمہاری کوشش قبول کر لی گئی۔ خاص طور پر اس کو ذرا انڈر لائن کیجئے، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، کہ یہ بے شک آپ کا ریوارڈ ہے، آپ کا گفٹ ہے، آپ کو جو رزلٹ ملا ہے وہ ہے یہ اس لیے کیونکہ آپ کی جو کوشش تھی اس کی قدردانی کی گئی، آپ کی ایکسیپٹنس ہو گئی ہے، آپ کو ایکنالج کیا جا رہا ہے، آپ کی جو ساری کوششیں تھیں، آپ کی ایفرٹس تھیں، آپ کا آنا، قرآن کو سننا، نیکیاں کرنا، روزے رکھنا، تراویاں پڑھنا، آپ سوچیں ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کیا، احسن طریقے سے قبول کیا، اور پھر فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے آپ پر قرآن کو بتدریج نازل کیا۔ ہنٹ کیا ہے؟ کہ اس قرآن کی خدمت کی جائے، اس قرآن کے ساتھ وقت لگایا جائے، اس کو پڑھ سمجھ کے اس پر عمل کیا جائے، آگے لوگوں تک پہنچایا جائے، تو یہ ہوگی سعیکم مشکورہ، کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس پر کی قدردانی کر رہے ہیں اور جس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے اس پر مشکورہ ہے، یعنی اللہ کو کیا ضرورت ہے ہماری اس سروس کی، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیے کتنا خوش ہو رہے ہیں۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا، تو پھر کیا کریں؟ پس آپ اپنے رب کے فیصلے کے لیے صبر سے کام لیجئے، اور کافروں میں سے کسی بدکار اور ناشکر گزار کی بات نہ مانیے۔ اور پھر کیا کریں؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کا نام صبح و شام لیتے رہیے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات میں اس کے لیے سجدہ کیجیے اور دیر تک اس کی پاکی بیان کرتے رہیے۔ بے شک کفار جلد حاصل ہونے والی دنیا کو زیادہ پسند کرتے ہیں، یحبون العاجلہ، جو جلدی مل جائے، جو زیادہ مل جائے، جو شارٹ کٹس حاصل کر کے مل جائے دنیا میں، اور ایک بھاری دن کو اپنے پس پشت ڈال دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، اس کو پرائرٹی پہ نہیں رکھتے۔ انہیں ہم نے پیدا کیا اور ان کے جسمانی بندنوں کو مضبوط بنایا، اور ہم جب چاہیں ان جیسے دوسرے لوگوں کو لے آئیں۔ بے شک یہ قرآنی آیتیں نصیحت ہیں، تو جو چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ دیکھیے کھلی انویٹیشن ہے ہر ایک کے لیے، اینی ون کین اپروچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی کسی کے تھرو آپ نے جانا ہے، پہلے کسی سے اجازت مانگنی ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی رکاوٹ ہو۔ خاص طور پر کہہ دیا گیا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے دوڑ لگا دے اللہ کی طرف اور اس کو پا لے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت علم والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتی، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کی آغوش میں ڈال دیتا ہے، یعنی اپنی رحمت میں لے لیتا ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالم لوگ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی کوششوں کی بیسس پر پھر دیکھے گا کہ کس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت کے اندر ڈالنا ہے۔ سورۃ المرسلات تلاوت سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذکرا، عذرا او نذرا۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ان ہواؤں کی قسم جو پے در پے چلتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی قسم جو آندھی کی طرح چلتی ہیں، اور ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو حق و باطل میں فرق کر دیتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو وحی لے کر آتے ہیں تاکہ حجت قائم کر دیں یا ڈرا دیں، یعنی پروف لے کے آ جائیں یا وارننگ دے دیں۔ کیا ہے جواب قسم؟
انما توعدون لواقع، بے شک جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً واقع ہوگی۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ۔ تو یہ جو واقع ہونے والی ہے قیامت، اس میں کیا ہوگا کہ جب ستارے مٹا دیے جائیں گے اور آسمان میں شگاف ڈال دیا جائے گا، یعنی آسمان جو ہے وہ پھٹ پڑے گا، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، اور جب رسولوں کے لیے وقت مقرر کر دیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ ان کی حاضری کس دن کے لیے مؤخر کر دی گئی تھی، ڈیلے کر دی گئی تھی؟ فیصلے کے دن کے لیے، لیوم الفصل۔ اور اے میرے نبی، آپ کو کیا معلوم فیصلے کا دن کیا ہوگا؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ کیا ہم نے گزشتہ کافر قوموں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر ہم دوسری آنے والی کافر قوموں کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، اور ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ کذالک نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت ہلاکت و بربادی ہوگی۔ کیا ہم نے تم سب کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ پھر ہم نے اسے ایک محفوظ مقام پر ٹھہرا دیا، ایک معین مدت کے لیے۔ پھر ہم نے اس کے اعضاء کا مناسب اندازہ لگایا تو ہم بہت بہترین اندازہ لگانے والے تھے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی، یعنی کہ انسان اپنی کم از کم تخلیق پہ ہی غور کر لے، اس کو تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ ہم پھر بھی جھٹلائے گا تو پھر بربادی ہی بربادی ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی چیز نہیں بنایا، یعنی جس کے اندر سارے کافی ہو جائیں، جو سب سب کے لیے کافی ہو جائے، ہر ایک کے لیے۔ حشات الارض کا بھی کھانا اس کے اندر ہے، رزق اس میں ہے، انسانوں کا، جنات کا، جانوروں کا، مچھلیوں کا، اور پھر احیاء و اماتا، زندوں کا اور مردوں کا بھی۔ کب سے مردوں کو دفن کیے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ زمین سارے مردوں کو باہر نکال کے اگل دے، ہر ایک کو اپنے اندر سمیٹے جا رہی ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے زمین میں بڑے اور اونچے پہاڑ بنائے، اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا اس جہنم کی طرف چلو جسے تم نے جھٹلا دیا کرتے تھے، دھوئیں کے اس سائے کی طرف چلو جو 3 شاخوں والا ہوگا، یعنی بہت ایک خطرناک لک دے رہا ہوگا وہ دھواں جو ہے۔ وہ سایہ نہ ٹھنڈک پہنچانے والا ہوگا اور نہ وہ آگ کی تپش سے بچائے گا۔ جہنم محل کے مانند بڑے بڑے انگارے پھینکے گی، وہ انگارے گویا کے زرد سیاہ اونٹ ہوں گے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ۔ یہ وہ دن ہوگا جب وہ بات نہ کر سکیں گے، اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی تاکہ کوئی عذر پیش کر سکے، آ کے کوئی معذرتیں نہیں دے سکیں گے کہ ہم نے کیوں یہ کیا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہوگی، اور یہی فیصلے کا دن ہے۔ ہم نے تمہیں اور اگلی قوموں کو جمع کر دیا، پس اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر ہے تو اسے میرے خلاف کر گزرو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ بے شک متقی لوگ سایوں اور چشموں میں ہوں گے، اور انہیں اپنی خواہش کے مطابق پھل ملا کریں گے۔ ان سے کہا جائے گا تم دنیا میں جو نیک عمل کرتے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔ اس کو بھی ذرا انڈر لائن کیجئے، کلو واشربو ہنیم بما کنتم تعملون۔ یہ عمل کے بدلے میں جنت ملے گی، خواہشات پہ نہیں ملے گی۔ اور اتنے مزے کی چیز کہ جو مرضی کھائے پیے، جہاں سے مرضی کھائے پیے، انسان کو بار بار یہ ریئلائزیشن کرائی جا رہی ہوگی کہ تم نے جو اعمال کیے ہیں ان کا ریوارڈ تمہیں مل رہا ہے، یعنی کہ تم پہ یہ جو چیز ہے تم اس کے حقدار ہو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ بے شک ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی اچھا بدلہ دیتے ہیں، بہترین بدلہ دیتے ہیں جو احسان کر رہے ہوتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ۔ تم لوگ چند دن تک خوب کھا پی لو اور مزے اڑا لو، تم یقیناً مجرم لوگ ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ یہ بار بار آیت ریپیٹ کی جا رہی ہے تاکہ ہمارے اندر یہ بات کھٹی کے اندر چلی جائے کہ اس دن جو ہلاکت ہے اور ویل جو ہے وہ ایک بہت جہنم کی اتھا گہرائی کو بھی کہتے ہیں، کہ جو بھی جھٹلائے گا، جس کا عمل جو ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہوگا، قرآن کی آیات کے مطابق، تو پھر اس کو کسی صورت سکسیس نہیں مل سکتی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكِعُوا لَا يَرْكَعُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ نماز کے لیے رکوع کرو، لا يرکعون، تو وہ رکوع کرتے نہیں ہیں۔
اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ بس اب کفار قرآن کے بعد کس کلام پر ایمان لائیں گے؟ یعنی الٹیمیٹ چیز جو ہے وہ قرآن ان کے پاس آ چکا، اب آخر کون سی چیز ایسی ہوگی کہ جو آ، جس سے وہ کنونس ہوں؟ جب ہائیسٹ لیول کی چیز ان تک پہنچ چکی تو اب کیا چیز رہ گئی ہے جس سے وہ کنونس ہوں؟ تو یہاں تک انشاءاللہ تعالی رکھیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔